نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالی رحمان اور رحیم ہے، بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا اور سارے جہانوں کا پالنے والا۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے یا قرآن کا آغاز جب ہم کرتے ہیں تو شروع میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ اللہ کی مہربانی بتا رہا ہے، لفظ الرحمن اللہ کی مہربانی بتا رہا، لفظ الرحیم اللہ کی مہربانی بتا رہا، پھر الحمدللہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سب مہربانیاں اللہ کی طرف سے، رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا، رب تربیت کرنے والا، پالنے والا، آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والا۔ تو لفظ رب میں بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر دوبارہ سے اس لفظ کو دہرایا، الرحمن الرحیم بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یہ سب کے سب الفاظ اللہ کی مہربانی پر، اللہ کے کرم پر، اللہ کے فضل پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا بھی مالک ہے، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ اس لفظ میں اللہ نے اپنی رحمت کو بھی ذکر فرمایا اور اپنے عذاب کو بھی ذکر فرمایا۔ بدلے کے دن کا مالک ہے، ایمان والوں کو، فرما برداروں کو بدلہ دے گا، انہیں ان کے نیک اعمال پر اجر دے گا، اور بدلے کے دن کا مالک ہے، نافرمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا بھی دے گا۔ اصل سزا اور جزا کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ اپنے بندوں پر، اپنے مسلمان بندوں پر گاہے بگاہے عذاب کی شکلوں کو ظاہر کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ مہربان ہے۔ کیوں؟ اللہ مہربان ہے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ رحمان ہے۔ وہ اپنے بندوں پر مہربانی چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کو باغی اور نافرمان نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے بندوں کو جہنم کا ایندھن بن کر دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری اطاعت، میری فرما برداری کر کے جنت حاصل کر لے، جو میری صحیح طرح سے اور آخرت میں میری رحمت کا مکمل مظہر ہے وہ جنت ہے، تاکہ میرے یہ فرما بردار بندے
کلمہ پڑھنے والے یہ میری جنت کے مستحق بن جائے۔ جیسے انسان تھوڑی سی نافرمانی پر آتا ہے، اللہ کوئی عذاب کی شکل لاتا ہے، کوئی تنگی کی شکل لاتا ہے تاکہ یہ بندہ واپس آ جائے، تاکہ یہ واپس پلٹ آئے۔ پھر اگر یہ بندہ صحیح ہو جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری پر لگ جاتا ہے، تو اللہ اس کے حالات کو پھر بہتر کر دیتا ہے۔ پھر اگر ذرا سی یہ سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، پھر اللہ عذاب کی کوئی شکل سامنے لاتا ہے، پھر فرما بردار بنتا ہے، پھر اللہ پاک حالات کو بہتر کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ بندہ اپنی سرکشی اور بغاوت پر ڈٹا رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، کئی مرتبہ تنبیہات کے باوجود بھی اگر یہ اللہ کی رحمت کی طرف واپس نہیں پلٹتا، تو پھر اللہ پاک کسی بڑے عذاب کا فیصلہ اس دنیا میں کرتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیات مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 42 ہے، اس میں اللہ پاک نے اسی قانون اور ضابطے کو ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کے رائے راست پر چلنے کے لیے ہم اسباب بناتے ہیں۔ کیا اسباب بناتے ہیں؟ ہم رسولوں کو بھیجتے رہے، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، توحید کا سبق سکھایا، آخرت کا درس دیا اور رسالت کی باتیں سمجھائیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی باتیں بتلائیں، نافرمانیوں کے نقصان بتلائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی سیرت، آپ کی سنت اسی طرح سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین علماء کرام، علماء امت، واعظین امت نے امت کی ہدایت اور رہبری کا انتظام کیا، اور در حقیقت یہ انتظام اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی۔ کبھی کبھی اللہ پاک انفرادی طور پر کسی آدمی کے سامنے کوئی ایسا منظر لاتا ہے، اسے دیکھ کر آدمی ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ ناگہانی کوئی موت آ گئی کسی کی، اسے دیکھ کر آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دن میرے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی نے کوئی بہت پیاری بات آپ کے سامنے کر دی، وہ جس نے آپ کے سامنے اچھی خوبصورت اور پیاری بات کہہ دی جو آپ کے دل پر اثر کر گئی، در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے، یہ آپ کے لیے اللہ کی جانب سے انتظام ہوا۔ یہ انتظام ہوتا رہتا ہے، لیکن جب انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اللہ کے اس انتظام سے لوگ متاثر نہیں ہوتے اور بغاوت اور سرکشی پر آ جاتے ہیں، تو فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ پھر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ تنگی ڈالتے ہیں، کچھ تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی مال کی تنگی آ جاتی ہے، اور کبھی جو ہے جسمانی تنگ دستی اور فقر و فاقے میں ہم مبتلا کرتے ہیں، کبھی جسمانی بیماریوں میں ہم مبتلا کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ہمارے پاس واپس آ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے چونکہ مہربان ہے اللہ، تاکہ یہ میرے پاس واپس آ جائیں، لعلہم یتضرعون، واپس آ جائیں۔ یہ عذاب کی شکلیں ہیں، تنگ دستی ایک عذاب کی شکل ہے، مہنگائی کا آ جانا یہ عذاب کی شکل ہے، ظالم حکمران کا مسلط ہو جانا عذاب کی شکل ہے، آسمان سے بارشوں کا زیادہ ہو جانا یہ عذاب کی شکل ہے، وقت پر بارشوں کا نہ برسنا عذاب کی شکل ہے، جو قرآن صاف صاف بتا رہا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ کہا جب نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے دربار میں واپس پلٹانے کے لیے عذاب کی شکلیں بھیجتے ہیں۔ کیا عذاب کی شکل؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ ایک تو مالی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں، فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
کبھی ایسے ہوتا ہے عذاب، کبھی پھر دوسری صورت یہ ہے جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ عذاب کی شکل ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اوپر سے عذاب آتا ہے. کیسے اوپر سے عذاب؟ وقت پر بارش کا نہ ہونا، یہ اوپر سے عذاب ہے. نمبر 4، اوپر سے عذاب تیز موسلا دھار بارش کا ہو جانا جو طوفان کا سبب بن جائے، سیلاب کا ذریعہ بن جائے. یہ کیا ہے؟ یہ اوپر سے عذاب ہے. او من تحت ارجلہم، یا ہم نیچے سے عذاب لے کر آتے ہیں. 5ویں قسم عذاب کی، نیچے سے عذاب، طوفانوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، یہ نیچے سے عذاب آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی شکلیں ہیں. لیکن سب عذاب کی شکلوں کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ انسان اللہ کی طرف پلٹے. یا اوپر سے عذاب نمبر 6 یہ بھی ہوتا ہے، اوپر سے عذاب ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب انسان ظلم کرتے ہیں تو ان ظالموں پر ہم عذاب بھیجنے کی شکل کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے ان کے اوپر ایک بڑا ظالم مسلط کر دیتے. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جب معاشرے میں ظلم ہوگا، ہر آدمی چھوٹا ظلم کرے بڑا ظلم کرے، اوپر اللہ حکمرانوں کو ظالم لے آتا ہے. جب وہ حکمران ظالم بنتے ہیں ان کے اوپر دوسروں کا، غیر قوموں کا تسلط، وہ ان پر ظلم کرتی ہیں. جب وہ ظلم مچاتے ہیں پھر ظلم کے اوپر اور ظلم آنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے ایک ظلم کے اوپر ظلمات بعضها فوق بعض، ایک ظلم کے اوپر دوسرا ظلم، یہ ظلم تہ بتہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ پاک کے ضابطے ہیں، یہ اللہ کے قانون ہیں. اور فرمایا عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، اور کبھی عذاب کی شکل یوں بھی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں باہمی دست و گریباں کر دیتے ہیں، آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے ہو، سیاسی اختلاف، سماجی اختلاف، دین میں ایسی تفرقہ بازی جو ذاتیات پر انسان کو لے آئے، اور انسان ان اختلافات کی وجہ سے دوسرے کی جان کے در پہ ہو جائے، دوسرے کی عزت پر حملہ آور ہو، دوسرے کے مال پر حملہ آور ہو، دوسرے کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کر رہا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے. یہاں سے وہ ذہن میں آنے والا سوال چھٹ جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر اس وقت جو ہمارے ملک میں طوفان کی کیفیت ہے اور جو سیلاب آئے ہوئے ہیں، بعض لوگوں کی زبانوں پر یہ لفظ بھی سننے میں آتے ہیں، جی یہ عذاب نہیں ہے. اگر عذاب ہوتا تو بڑے بڑے ارباب اقتدار کو آتا، وہ تو نہیں مرے، مری تو عوام مری ہے، غریب مر گئے ہیں. بھائی میں عرض کر رہا ہوں عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. غریب عوام کے لیے عذاب کی یہ صورت، اوپر ارباب اقتدار اور اختیار کے لیے عذاب کی یہ شکل کہ ان پر اللہ نے اور ظالموں کو مسلط کیا ہے. ان کے لیے ارباب اقتدار کے لیے عذاب کی یہ شکل کہ باہمی دست و گریباں، ایک دوسرے کی عزت کے در پہ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، نہ اپنی عزت محفوظ، نہ دوسرے کی عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، اور خوف و ہراس کا یہ عالم اس قدر ترساں اور خوف زدہ ہیں کہ اللہ کی پناہ. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی شکل ہے نا. ہر آدمی کی نوعیت کے حساب سے اس کے لیے اللہ کی جانب سے عذاب کی شکل متعین ہوتی ہے. اور عذاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کا سکون چھن جائے، آدمی کا اطمینان ختم ہو جائے، سارے اسباب زندگی، سکون کے سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی سکون کا چھن جانا، یہ عذاب کی شکل ہے. تو یہ کئی شکلیں ہیں عذاب کی، اور سب کی سب شکلوں کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے. یہ مسلمانوں کے لیے ضابطہ ہے اللہ کا، یہ ایمان والوں کے لیے ضابطہ ہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں. اگلی بات سنیے گا، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. یہ عذاب کی مختلف شکلیں جب آتی ہیں، عذاب کی مختلف صورتیں آتی ہیں، تنگی کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، بیماری کی شکل میں،
طوفان کی شکل میں، باہمی اختلاف کی شکل میں، یہ سب جب عذاب کی صورتیں آتی ہیں اس کے بعد انسان کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے تھا، رجوع کرنا چاہیے تھا، لیکن قرآن کہہ رہا اس انسان کا رد عمل کیا ہوا؟ رد عمل کیا ہوا؟ فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ جب یہ عذاب کی شکلیں ہم لے کر آئے تھے تو یہ ہماری طرف پلٹتے، یہ توبہ کرتے، یہ معافی مانگتے اپنے گناہوں کی اور یہ ہمارے فرمانبردار بن جاتے، لیکن انہوں نے رد عمل کیا دکھایا؟ وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ، ان ظالموں کے دل اور سخت ہوتے چلے گئے، ان کے دل اور سخت ہوتے چلے گئے۔ جب عذاب آئے اور یہ ناگہانی آفتیں اور عذابات اور سیلابوں کی شکل میں اور مہنگائیوں کی شکل میں اور امراض اور بیماریوں کی شکل میں پے در پہ ایک عذاب سے نمٹتے ہیں تو دوسرا آتا ہے، اس سے نکلتے ہیں تو تیسرا آتا ہے، اس سے نکلتے ہیں تو چوتھا آتا ہے، یہ تسلسل کے ساتھ عذاب کی شکلیں آئی ہیں۔ ان کے بعد کیا ہوا؟ انسان کا رد عمل یہ ہوا کہ اس کا دل ظالم کا اور سخت ہو گیا، یہ تبصروں میں لگ گیا، یہ فلاں کی نااہلی قرار دیتا ہے، یہ فلاں کی نااہلی قرار دیتا ہے، یہ فلاں کی نااہلی قرار دیتا ہے۔ ارباب اقتدار عوام کی نااہلی قرار دے، عوام ارباب اقتدار کی نااہلی قرار دیں، جبکہ ہے دونوں کی بے حسی ہے، دونوں طبقوں کی بے حسی ہے، کوئی ایک اللہ کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قسد قلوبہم، دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی کے مظاہرے آپ آج دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ جو چیز عام دنوں کے اندر 100 روپے کی مل رہی ہوتی ہے، جب ایسے حالات آتے ہیں تو اس چیز کی قیمت 500 بن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے، اسی کا مطلب ہے دل کی سختی۔ جو دکاندار، جو بیچنے والا عام دنوں کے اندر 50 روپے کما کر اپنے بچوں کی زندگی، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا تھا، آج وہ 50 کی جگہ پر 150 روپے پرافٹ جو حاصل کر رہا ہے، یہ دل کی سختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج ٹرک ڈرائیور جب یہ سامان سیلاب زدگان کے لیے اموال اور سامان منتقل ہوتا ہے، سامان جاتا ہے، جہاں پر ٹرک کا کرایہ 10,000 کا ہے، اس وقت وہ 30,000 لے رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کا نام ہے دل کی سختی۔ کل ایک دوست نے بتایا جو ترپال 1500 کا ملتا تھا 3500 کا مل رہا ہے۔ آپ نے پیچھے نہیں دیکھا کورونا میں جو ماسک 5 روپے کا تھا یا 3 روپے کا تھا، کہاں تک اس کی قیمت پہنچی تھی؟ اور دل کی سختی کس کو کہیں گے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے بندے کم از کم یہ تو کرو کہ امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرتے، اپنے بھاؤ اور نرخ کو نیچے لاتے، اور خاص طور پر ان اشیاء کا بہاؤ اور نرخ جو اس وقت فقدان ہے اور کمی ہے، جن اشیاء کی ضرورت ہے ان کے نرخ اور بہاؤ نیچے آتے، لیکن یہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگ گئے۔ یہ ہے دل کی سختی، اسی کا نام ہے دل کی قساوت۔ اندر سے احساس ہمدردی ختم ہو گیا، اور یاد رکھیے گا جب یہ احساس ہمدردی اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ حس اندر سے رخصت ہو جاتی ہے، صرف اس وقت اس کا ہدف اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنا مال بٹولنا ہے، پیسے جمع کرنے ہیں، دوسرے کی جان چلی جا رہی ہے، چلی جائے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی زلزلے کی کیفیت آ جائے اور زمین پھٹ جائے اور اس میں اگر کوئی لوگ ڈوب رہے ہوں، چند نکالنے کے لیے پہنچ جائیں، وہ بھی پیسے لے کر نکالیں گے۔ یہ کیا ہے؟ قساوت قلبی، اس کو کہتے ہیں دل کی سختی۔ وہ بھی کہیں گے نہیں، ہمیں یہاں سے بھی کوئی منافع حاصل ہو جانا چاہیے۔ وہ ظالم نہیں دیکھ رہا، اگلا موت کے منہ میں ہے، موت کے منہ میں گیا ہوا ہے اس وقت۔ یہ حشر اگر اس کے ساتھ ہے تو ٹھیک 5 منٹ کے بعد یہ حشر میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ عبرت نہیں حاصل کرتا اس زندگی سے، عبرت ان عذابوں سے نہیں حاصل کرتا، اس کو کہتے ہیں دل کی سختی۔ اب اگلے دیکھیے گا، جب انسان کا رد عمل دل کی سختی سے ہوتا ہے، پھر اللہ کی جانب سے کیا سزا مسلط ہوتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا پھر ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، پھر شیطان ہر اس کی برائی اسے اچھی کر کے دکھاتا ہے، اسے دلائل دیتا ہے، تو ٹھیک کر رہا ہے، تو ٹھیک کر رہا ہے، تو ٹھیک کر رہا ہے، اور پھر وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا۔
اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، احساس ہی اندر سے رخصت ہو گیا۔ جس احساس سے گناہ کو گناہ سمجھتا تھا وہ احساس ہی اندر سے ختم ہو گیا۔ پھر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب اس نے ہمارے عذابوں سے عبرت حاصل نہ کی، اس کا دل اور سخت ہوتا چلا گیا۔ ہم نے شیطان کو اس پر مسلط کر دیا۔ شیطان نے ہر اس کی برائی کو اسے اچھا کر کے دکھایا۔ یہ گمراہی پر گمراہی کرتے چلا گیا، واپس نہ پلٹا۔ تو پھر ہم نے ایک اور وارننگ دی، فَلَمَّا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے، رزق کی فراوانی ہم نے کر دی، مال کی وسعت ہم نے دے دی، بیماریاں ہم نے دور کر دی۔ شاید کسی طرح سے یہ سمجھ جائے، شاید یہ سمجھے، لیکن یہ بیماریوں کا دور ہو جانا، یہ رزق کی وسعت کا ہو جانا، یہ تنگی اور تکلیفوں کا دور ہو جانا، یہ سب کچھ اپنا کمال سمجھتا رہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا اور شکر ادا کرتا، نہیں اس نے شکر کیا۔ اب اگلی بات سنیے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ساری کی ساری ہماری نصیحتیں بھول گیا، ساری عبرتیں بھول گیا، سارے نصیحت کے اسباب بھول گیا، سمجھداری کے سارے اسباب بھول گیا۔ ہم نے آسمان سے ہر شے کی فراوانی کر دی، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ اسے ملا تھا اس پر اترانے لگا، تکبر کرنے لگا، گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہماری ایسی پکڑ آتی ہے، فاذا ہم مبلسون، اب ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی امید کی کرن زندگی کی نظر نہیں آتی۔ پھر ہمارا قانون یہ ہوتا ہے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر انہیں صرف مارنا نہیں ہے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ان ظالموں کی جڑ ختم کرنی ہے، پھر ان کی نسل ختم کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ گزشتہ قومیں جو تباہ ہوئی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیے، صالح علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیے، لوط علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیے۔ جب ان اقوام کے اندر بددیانتی حد درجے کی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے ہیں۔ ترک نماز پر اتنے عذاب نہیں متوجہ ہوتے جتنی خیانت پر اور ظلم اور زیادتی اور بددیانتی پر اللہ کی طرف سے عذاب متوجہ ہوتے۔ والحمدللہ رب العالمین، کہا ایسے ظالموں کی جڑ ختم کر دینا، یہی اللہ کی ساری تعریف ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ ان ظالموں کی جڑ ہی ختم ہو گئی۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، سمجھنا چاہیے یہ انسان کا جو اس حالت میں رد عمل ہے، اللہ کی طرف سے جو عذاب کی شکلیں ہیں، اور پھر ہمارا جو رد عمل ہے، ہمارا رد عمل تو اللہ کی طرف پلٹنے کا تھا، ہمارا رد عمل تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا تھا۔ ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی طرف معافی مانگتے، ہم اللہ کی طرف پلٹتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں تو یہ حال ہے کہ جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے اور آسمان پر کالے کالے بادل دکھائی دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہیں، اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ کے جانشین، آپ کے صحبت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ وہ امت کا سب سے بہترین طبقہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر مسجد کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے نبی روتے ہیں، کہیں یہ قوم عاد کی عذاب کی شکل نہ آ جائے، کہیں یہ قوم سمود کی طرح عذاب کی کوئی شکل نہ ہو، کہیں یہ آندھی نہ بن جائے۔ اس طرح سے ان کو خوف ہوتا ہے یہ سارے مناظر دیکھ کر، یہ سب حالات دیکھ کر۔ لیکن آج کا ہمارا مسلمان، ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں، ہر دن عذاب آنے کے بعد سختی پر سختی بڑھتی چلی جاتی ہے، سختی پر سختی، قساوت پر قساوت، شقاوت پر شقاوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ بہت بڑا پھر عذاب ہوتا ہے، پھر اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، پھر وہ مایوسی ہو جاتے ہیں، کہیں سے کوئی بچنے کی کرن اور کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ایک اور مقام پر اور اسی مضمون کو اللہ نے
بڑے پیارے انداز سے اپنے ضابطے کو ذکر فرمایا. سنیے گا سورۃ الاعراف میں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کے سمجھانے کے لیے اور ان کو رائے راست پر لانے کے لیے ہم ہدایت کے سلسلے قائم کرتے ہیں. جب یہ بھول جاتے ہیں پھر ہمیں کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء، جسمانی تنگیوں میں ہم مبتلا کرتے ہیں، مالی تنگیوں میں مبتلا کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہماری طرف رجوع کرے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، اور پھر ان کی تکلیف جو ہوتی ہے اس تکلیف کو ہٹا کر ہم اچھی حالت کو لے کے آتے ہیں، بہتر حالت کو لے کر آتے ہیں. حتی عفوا وقالوا قد مضى، یہاں تک کہ مال میں فراوانی ہوتی ہے، ترقی ہونے لگتی ہے. تو زبانوں پر یہ کلمہ آنا چاہیے تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اتنا دیا اتنا دیا. اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا. یہ کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی غربت دیکھی تھی، بڑی تنگی دیکھی تھی، آج ہمارے پاس بڑی فراوانی ہے. اللہ کو پھر بھی یاد نہیں کیا بلکہ اپنی صلاحیتوں کو گنوایا. میں نے محنت کی، میرے باپ نے محنت کی، فلاں نے محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں ہم پچھلی تکلیف سے نکلے ہیں. اللہ کہہ رہا پھر ہم ایسا پکڑتے ہیں انہیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے پکڑ آئی. اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو، اللہ کی تنبیہات کو سمجھو، اللہ کی تنبیہات کو سمجھو، اللہ کی جانب سے تنبیہ ہے، سمجھو. کہاں جب تکلیف دور ہو جاتی ہے سمجھ جاتے ہیں کہ بس اب تو عذاب چلا گیا، اب تو ختم بھائی، اب تو کورونا بھی ختم، اب تو سیلاب بھی ختم، آفات بھی ختم، زلزلے بھی ختم. لیکن فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے دن میں اللہ عذاب کی کسی شکل کو لے آئے؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ اللہ زمین کو پھاڑ دے اور زمین تمہیں اندر نگل جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن زمین اللہ سے اجازت نہ مانگے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے میں اس تیرے بندے کو نگل جاؤں، اس نے تیری نافرمانی کی ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن آسمان اللہ سے اجازت نہ مانگے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اس نافرمان بندے پر. ہر دن اللہ پاک سے سمندر اجازت مانگتا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں اس بندے کو غرق کر دوں. اللہ کا جواب سنیے، اس کریم مالک کا جواب سنیے، اس کریم مالک کا جواب سنیے. اللہ پاک جواب میں کہتا ہے آسمان کو، زمین کو، سمندر کو، یہ تمہارے بندے، یہ تم نے بنائے؟ آسمان کہتا ہے نہیں اللہ ہم نے تو نہیں بنائے. زمین کہتی ہے اللہ ہم نے تو نہیں بنائے. سمندر کہتا ہے اللہ ہم نے تو نہیں بنائے. پھر کس نے بنائے؟ اے اللہ تو نے بنائے، تو نے پیدا کیا ہے، تو ہی مالک ہے ان کا، تو ہی ان کا خالق ہے. پھر اللہ کہتا ہے اگر میرے بندے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، میں ان کی توبہ کا منتظر ہوں. ان اتانی لیلا قبلتہ وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، اگر یہ رات گناہ کر کے صبح کو آئے گا میرے سامنے ہاتھ پھیلائے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. اور اگر یہ دن کو گناہ کر کے رات کی تاریکی میں میرے پاس آ جائے اور مجھ سے معافی مانگ لے میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا. اور اگر یہ ساری کی ساری زمین کو گناہوں سے بھر دے اور سارے کے سارے گناہ اس کے اتنے ہو جائیں کہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، سورج چاند ستارے اس کے گناہوں سے چھپ جائیں، اگر یہ ایک مرتبہ بھی سچے دل سے میرے پاس آئے اور مجھ سے آ کر کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا. مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں معاف کیا ہے. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ ایسی کریم ذات ہے، اللہ ایسا مہربان ہے، اللہ ایسا مہربان ہے. لیکن جب بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے تو اس کی مہربانی متوجہ ہوتی ہے. وہ بندے سے کتنا رجوع کرتا ہے، کتنا رجوع کرتا ہے. اللہ ہر مثال سے پاک ہے. مثال دے کر سمجھایا کہ اگر یہ میرا بندہ میرے پاس ایک بالش بڑھتا ہے، ایک بالش آگے بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ ایک ہاتھ. اور اگر یہ میرے پاس ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک پورا بازو اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں. یہ ایک بازو میری طرف بڑھتا ہے، میں دونوں بازو اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں. اور اگر یہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف.
یہ سمجھایا ہے اس طرح سے ایسا اللہ کا کرم ہے، اس مالک کی ایسی مہربانی ہے، اس اللہ کا ایسا اپنے بندے سے پیار ہے، اس اللہ کی ایسے اپنے بندے سے رحمت ہے، پھر بھی وہ عذابوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس دنیا میں جو عذاب ہم لے کے آتے ہیں یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے گناہوں کو تو ہم ویسے ہی درگزر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان سب باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ۔ جو آدمی جس گناہ میں مبتلا ہے آج اس مجمع میں عزم کرے کہ انشاءاللہ اس گناہ کو میں چھوڑ رہا ہوں، سب عزم کرے انشاءاللہ ہم اس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ جو جس ظلم میں مبتلا ہے، جس زیادتی میں مبتلا ہے، اپنے ماتحت پر ظلم کر رہا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا، اللہ کے حق میں کوتاہی کر رہا، آج اس مجلس میں عزم کرو انشاءاللہ کہ ہم تمام گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ہم عزم کریں گے اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی طرف سے کرم متوجہ ہوگا۔ اور آخری درخواست اور گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اس موقع پر تعاون کرنے والے ہیں، اصحاب اموال ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تعاون کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یقیناً اس وقت پورے ملک کے اندر یہ صورتحال ہے، بہت سارے لوگوں نے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا اور اس مشکل گھڑی میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ جس کے پاس جو گنجائش ہے اس موقع پر وہ مال پیش کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اپنا جذبہ، اپنی نیت درست رکھو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر جو اموال دیتے ہیں، نقدی کے علاوہ جو دیگر اشیاء دیتے ہو تو صاف ستھرا مال دیا کرو، ردی مال مت دیا کرو، گھٹیا مال مت دیا کرو۔ الا ان تغمضوا فی، اگر وہ گھٹیا مال تمہیں کوئی دے تو تمہیں لینے میں شرمندگی ہو، تصور تو کرو کہ یہ گھٹیا مال اگر مجھے کوئی دے گا تو میرے اوپر کیا گزرے گی۔ یہ گھٹیا مال نہ دیا کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ صاف فرمایا اپنے مالوں میں سے پاکیزہ صاف ستھرا مال دیا کرو، اچھا مال دیا کرو، اس لیے کہ یہ مال کہاں جا رہا؟ یہ اللہ کے پاس جا رہا۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری بات، ایک میں مثال سے بات واضح کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے 4 وزیروں کی کوئی سزا مقرر کرنی تھی اور ان کو ایک جگہ پر بند کر دیا، ایک باغ میں بند کر دیا اور 4 کے ہاتھ میں ایک بورا دے دیا۔ کہا کہ اس کے اندر اس کے بعد آج آپ کو یہاں پر رہنا ہے نا، اور آج کے بعد 1 مہینے آپ یہاں رہیں گے اور ہر آدمی اس بورے میں بادشاہ کے لیے اچھے پھل ڈالے۔ ایک نے بہت اچھا ڈالا، ایک نے گلا سڑا ڈالا، ایک نے سارا ناکارا ڈالا، سب نے بالکل خراب ڈالا۔ تو اس کے بعد ہوا کیا، جب وہ سب کے سب بادشاہ کی خدمت میں لے کر آئے تو بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ انہی بوروں کے ساتھ 1 مہینے کے لیے ان کو جیل میں بند کر دیا جائے، یہ اسی میں سے کھائیں گے۔ تو جس نے اچھا مال ڈالا تھا 1 مہینہ اس کی گزر بسر ہو گئی، جس نے سارا خراب ڈالا تھا 2 دن کے بعد بھوکا فقر میں آ گیا، جس نے کچھ گلا سڑا ڈالا تھا، کچھ ٹھیک ڈالا تھا، کچھ اور مزید زندگی اس کی چل گئی، جس نے اور اچھا ڈالا تھا اور اس کی زندگی چل گئی۔ تو سمجھایا یہ ہے کہ یہاں سے جو تم عمل آخرت کی طرف بھیجو گے وہ تمہیں ہی ملے گا، پاکیزہ چیز، صاف ستھرا مال اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔